حضرت موسیٰ کے وقت میں دور تھا جادو کا. اللہ نے سب سے بہتر جادوگر ان تمام جادوگروں پہ حاوی کرنے والا حضرت موسیٰ کو پیدا کر دیا. حضرت عیسیٰ کے وقت میں طب جو تھی وہ معراج پہ پہنچی تھی. تو اللہ جب کبھی بھی اپنے نمائندے کو بھیجتا ہے ان سب میں بہتر نمائندہ اپنا بنا دیتا ہے. ساری طب ان کے آگے فیل ہو گئے کہ تم ان دوائیوں سے علاج کرتے ہو, انہیں ٹچ کیا ہو اور وہ فائدہ ہو گیا. حضور کے وقت میں یہ لوگ غلط کہتے ہیں کہ عالم جہالیت تھا, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی اگر آپ شاعری دیکھیں اور اس وقت کا کلام دیکھیں, معراجی کلام تھا بھائی. جو عرب کا کلام تھا اس وقت اس قدر معراجی کلام کے جو حیرت ہوتی ہے پڑھ کے کہ ان کی قوت فکر کہاں پہنچی ہوئی تھی. حضور کو ان تمام پہ سب سے حاوی کر دیا. تبھی رسول اللہ نے دعویٰ کیا کہ بھائی تم ایک آیت کا ترجمہ ویسی آیت بنا دو. وہ جہالت کی وجہ سے وہ قرآن نازل کر دیا, حدیثیں آ گئی. اور مہدی علیہ السلام کے زمانے میں پھر کیا ہوگا, تو ساری حدیثیں ختم کر اللہ یقیناً ہوگا. اس لیے کہ بتدریج جو عروج ہو رہا ہے وہ سب آن کے علمی پہ ختم ہو جاتا ہے. اور اللہ کی پہلی آیت جو اتری, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اقرا باسم ربک الذی خلق الانسان علق, کہ اللہ نے سب کچھ تجھے سے تو قلم کے تو پھیل دیا. اور قلم ایک وہ چیز ہے کہ جو آدمی کو کہیں سے کہیں معراج پہ پہنچا دیتا. تو علم کا دورہ اگر اچھا پورے دنیا کا اس وقت اگر آپ تاریخ دیکھیں کہ اب سے 1500 سال پیشتر کی پوری دنیا میں جہالت کا کتنا زبردست اندھیرا تھا. اگر لوگ کسی کو آتا بھی تھا علم تو وہ اپنے گھر میں بند کر کے رکھتا تھا, اس کو باہر اس کی وہ نہیں لانے دیتا تھا. تھوڑی سی اور بات بتا دیتا ہوں. جی بہت کم آپ جیسے لوگ اس کو سمجھ پاتے ہیں. جی حضور پاک کے وقت وہ جہالیت ختم کی گئی تھی, علم لوگوں پہ غالب کیا گیا تھا. جب مہدی علیہ السلام آئیں گے نا, اس علم کو بھی ختم کر کے عشق پیدا کیا جائے گا. جہاں عشق پہنچا ہے وہاں ایمان والوں کو بھی خبر کو. یہ آخری سٹیج ہوگا, آخری سٹیج لوگوں کی, جس میں مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کٹھے عشق کو لوگوں کے دلوں میں ڈالیں. آپ علم سے یہ 72 فرقوں میں چلے گئے, علم سے گئے نا, آپ عشق ان کو ایک کہے گا. سبحان اللہ, یہ اس کا توڑ ہوگا. پہلے جہلوں کو علم نے ایک کیا, آپ عالموں کو عشق ایک کرے گا. جہلوں کو علم نے کیا, اب عالموں کو عشق کرے گا نا. اس سے پہلے مجھے یہ حدیث مل چکی ہے کہ یہ بھی حدیث امام جعفر صادق سے ملی یا محمد باقر سے, کہ انہی نے کہا تھا کہ علم ایک نقطہ تھا, جاہلوں نے اسے پھیلا دیا. میں بڑا چکر میں تھا کہ یا خدا یہ کون سا فلسفہ ہے کہ ایک علم نقطہ تھا اور جاہلوں نے اسے پھیلا دیا. تو وہ جاہل ہمیں کیسے کہہ دیا کہ ہم تو علم پھیلا رہے. تو ایک سوچتے ایک مجھے اور پیر صاحب ملے, یہ عراق کے ہیں, آج جی ایک وہ ہیں, ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا, عربی ان کی مدر لینگویج ہے. تو وہ کہنے لگے کہ بھائی دراصل بات یہ ہے کہ علم ایک نقطے کا مقصد تم سمجھے نہیں. میں نے کہا جی وہی تو میں سمجھنا چاہتا ہوں. تو انہی نے مجھے بتایا, کہنے لگے کہ در حقیقت یہ ہوتا ہے کہ اگر میں تم سے فزکس کی بات کروں اور فزکس کا ایک فارمولا بتاؤں 2 لفظوں کے اندر کہ آئٹم اور پروٹون کیا ہوتے ہیں, تو تم تو نہیں سمجھ سکو گے, اس لیے کہ سبجیکٹ تمہارا نہیں ہے. ابھی میں اس کو اگر تم کو اتنے بڑے کاغذ پہ لکھتے سمجھاؤں الف سے لے کے آخر تلک, تو وہ پھیل جائے گا. اور جب پھیل جائے گا تو جب تمہاری سمجھ میں آئے گا اس وقت تلک جو اس کے ادھر ادھر کے ٹکڑے نکلے ہوں گے وہ جہالت میں سب چلے جائیں گے. اصل نقطہ وہی ہے. ہاں, تو انہوں نے کہا کہ دراصل انہوں نے کہا تھا وہ آپ نے بات جو کہی ہے کہ حقیقت یہ کہ آخر میں انسان اس تمام علم کو سمیٹ کے عشق کے نقطے پہ آ جائے گا, اور وہ جو نقطہ ہے وہی سب کچھ ہے. اور اسی کو سمجھنے کے لیے پوری دنیا جو ہے اس وقت بے قرار ہے, اسی عشق کی طالب ہے پوری. صحیح, سچ کہہ رہے ہیں. اب پوری دنیا علم سے بھی بیزار ہے, یقین کرو پوری دنیا عبادت سے بھی بیزار ہے. وہ کہتے ہیں ہم نمازیں پڑھتے ہیں, دھیان ادھر ادھر ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم دہکاری کریں, یہی کہتے ہیں نا. جی عبادت سے بھی بیزار ہے, علم نے فرقے بنا دیے, عبادت نے حس تکبر ڈال دیا, اور عبادت آباد پہ حملے کرا, مسجدوں میں حملے کر رہا ہے. اب عشق کی کر رہے ہیں, بس نظریں ہوں گی ان کو پہچاننے والی, پہچان دیں گے. اچھا یہ صاحب یہ صدا میں نکالتا ہوں, یہ جاتا ہے صرف پوری دنیا کے, حتیٰ کہ جاپان بھی جاتا ہے, اردو پڑھنے والوں کے لیے جو دانشور ہیں ان کے لیے نہیں, مگر یہ کہ جو کریشن کرتے ہیں ادیب, جو افسانے لکھتے ہیں, جو انشائیے لکھتے ہیں, جو شاعری کرتے ہیں, ان کے لیے آپ کا کیا پیغام؟ وہ آپ کا پیغام پڑھا ہے, ہم خود بھی شاعر ہیں. جی میں نے آپ کی خرید دیا. ہاں, ہم یہ کتابیں شعر میں لکھی ہیں. جی, لیکن یہ جب تک نفس پاک نہ ہو جائے, دل میں اللہ کا درد نہ ہونا, اس وقت تک مخلوق کا درد نہیں ہوتا ہے. یہ جو کچھ لکھتے ہیں بناوٹ لکھتے ہیں, بناوٹ میں اثر نہیں ہوتا ہے. سبحان اللہ, بہت اچھی بات ہے. سبحان اللہ, مجھے واقعی اس کو تو میں جری اس میں لکھوں گا کہ حقیقت یہ ہے
کہ بات جو غالب نے کہا تھا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، اثر نہیں ہے نا، کیونکہ بناوٹی ان کے درد پیدا کرتے ہیں نا، تو بناوٹی پھولوں کاغذ کے پھولوں سے خوشبو تو نہیں آتی، اصل وجہ یہ۔ اب کیا وجہ ہے کہ وہی علامہ اقبال شعر ہے، اس سے بہتر بھی لوگ شعر لکھنے والے ہیں، لیکن ان کے کلام میں اثر نہیں ہے، ان کے کلام میں اثر ہے، وہ روحانی تھے، یہ لکھ لیتے ہیں دنیا کے لیے، دکھاوے کے لیے کہ لوگ ہماری طرف راغب ہوں گے۔ بس اب آپ کا لاسٹ میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ جو پیغام دینا چاہتے ہوں سزا کے قارئین کے سلسلے میں، وہ آپ ایک چھوٹا سا مجھے دے دیں تاکہ لوگ۔ ہمارا پیغام یہ ہے، کوئی مفتی ہے، مولوی ہے، حافظ، شیعہ، سنی، جی، ہندو، سکھ، کافر، سب کو اللہ کے روبرو کھڑا کر دو، سمجھے جی؟ اللہ ان کو دیکھے گا جن کے دل چمک رہے ہیں، وہ کسی مذہب سے ہو یا نہ، ان کو اللہ مہربان ہو، اور دل چمکنے کا راز، جب دل اللہ اللہ کرے گا تو اللہ سے چمکے گا۔ پیغام یہی ہے کہ اللہ اللہ سیکھو اور قلب کی تسبیح کو چلاؤ، جس طرح یہ تسبیح ہے اس لیے تمہارے اندر تسبیح لگی ہے، ٹک ٹک، اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ ملاتے ہیں تو وہ اللہ اللہ قلب کو صاف کرتا ہے۔ حدیث میں ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہتھیار، دل کو صاف کرنے کے اللہ کا ذکر۔ ہمارا یہ تمہارا دل چمکے ہیں، پھر تمہاری نمازیں بھی قبول ہوں۔ اب نہ تمہاری نمازوں کا کوئی اعتبار ہے، نہ تمہاری داڑھیوں کا، نہ تمہارے علم کا اعتبار ہے، کیونکہ اس میں دل نہیں ہے۔ تو جب دل لا صلاۃ الا بذکر اللہ، دل کی حاضری کے بعد نماز بھی نہیں ہوتی۔ صحیح، دلوں کو چمکاؤ، تمہاری نمازیں بھی ہوں، تمہارے اللہ کی رحمت بھی ہوں، تو یہ فقہ واریت بھی ختم ہو، لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو۔ بس یہی پیغام ہے، روحانیت سیکھو، وہ ذکر قلبی سیکھو، کہیں سے بھی حاصل، یہ ہم نہیں کہتے ادھر آؤ، کہیں سے بھی حاصل کرو یہ ذکر قلبی، تاکہ تمہارے دل صاف۔ ہم کہیں پہنچ رہے ہیں گاڑی خریدو، یہ نہیں انگلینڈ سے لے جا، کہیں سے بھی یہ گاڑی خرید لے، صبر کر، پہنچ جا منزل پہ پہنچ جا، کہیں سے بھی ذکر قلب سیکھ تاکہ تو اللہ تک پہنچ سکے۔ تیرے آنے کا مقصد ہی اللہ کو پانا ہے اور تو اس سے محروم ہو۔ مگر اگر وہی والی بات پھر آ جاتی ہے آڑے تو میری تو قسمتی میں اللہ تعالیٰ نے وہیں شروع سے ازل سے لکھ دیا تھا۔ کوشش کرتا دیکھ کیا اب تک لکھا تھا، یعنی تو کہہ رہا ہے ہمت مردم وقت خدا، کیا خبر کوئی بابا فرید جیسا کامل مل ہی جائے تو تقدیر کو بدلی دے، ہمت کر تو دیکھ، پہلے تو ہمت کر، تیری گاڑی چلے نہیں چلی تھی کسی کامل کے ہاتھ پاؤں باہر، شاید اس کے ذریعے چل پڑے۔ یہ لوگ کاملین کی خدمتیں کیوں کرتے ہیں؟ علامہ اقبال نے فرمایا تمنا درد دل ہو تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گول بادشاہوں کے، یہ صحیح کہا۔